میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد. وعن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق علیہ. بات چل رہی ہے صبر کے بارے میں. سمجھ میں آئی بات؟ باب الصبر. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کا باب قائم فرمایا ہے. اب اس کے اندر احادیث لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سعد بن مالک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، انصار کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کچھ مطلب پیسے وغیرہ کا انہوں نے سوال کیا. فآتاہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا، دے دیا. پھر انہوں نے سوال کیا، پھر دے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا تو فرمایا ان لوگوں سے کہ میرے پاس کوئی بھلائی کی چیز نہیں رہتی، جو کچھ میرے پاس بھلائی کی چیز رہتی ہے میں اس کو تم پر خرچ کر دیتا ہوں، ہرگز اپنے پاس روک کر نہیں رکھتا ہوں. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، داد و دہش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے دے دیا، پھر سوال کیا پھر آپ نے دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس مال و دولت تھا سب ختم. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں سے کہ بھائی میں کچھ اپنے پاس رکھتا نہیں ہوں ذخیرے کے طور پر، جو کچھ ہوتا ہے میں تو خرچ کر دیتا ہوں. پھر حضور نے کچھ اصول بتلائے کہ جو بچے گا سوال سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو سوالات سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم کے جو استاد تھے وہ شیخ الحدیث مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، فلاح دارین ترکیسر مدرسے کے شیخ الحدیث تھے. تو ایک مرتبہ وہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی جو ترکیسر جو گاؤں ہے، بستی ہے، وہاں کے بہت سارے لوگ، کوئی باربڈوس میں رہتا ہے، کوئی ریونین میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی مالدار باہر کر لوٹا ہوا تھا ریونین وغیرہ کا، اس نے حضرت سے کہا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، کچھ مطلب آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جو بچتا ہے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو پھر وہ جو دروازہ کھل جائے گا اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ جو بچتا ہے اللہ اس کو بچاتے ہیں. قرآن میں ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ فقراء ایسے ہیں جو چل پھر کر مانگتے ہونگتے نہیں کسی سے، وہ بچتے ہیں سوالات سے، لیکن جو دینے والے ہیں اگر وہ غور و فکر کریں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں مالدار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تعریفہم بسیماہم، وہ کہہ رہا ہے قرآن للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں کیونکہ وہ سوال سے بچتے ہیں. تعریفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم اپنا مال خرچ کرو گے اللہ کے پاس
اس کو پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. دوسری روایت ہے وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو استغنا اختیار کرے گا. استغنا کا مطلب بے نیازی. بے نیازی کا مطلب یہ کہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ایک شعر ہے، وہ اس کو میں آپ کو سناؤں تو سمجھ میں آئے گی بات. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے. گل یعنی دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کے حسن و جمال، دنیا کی چیزیں. حضرت فرماتے ہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یعنی اللہ کی محبت میں جو یہاں رویا تو میری بندگی کا تارا آسمان میں چمکنے لگا. میرے اشک جو گرے آنسو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو گئے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کہ کون کیسا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسا دکھتا ہے، کیسی دکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنا مالدار ہے، کتنا غریب ہے، کوئی مطلب ہی نہیں. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا. یعنی میں جو چل رہا ہوں وہ کسی اور سمت میں چل رہا ہوں، مجھے دوسری سمت سے مطلب ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں استغنا. کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہ دو عالم سے خفا ہے. یہ اس کو کسی سے لینا دینا نہیں، اس کو اللہ سے مطلب ہے. لینا دینا نہیں مطلب یہ کہ طلب نہیں، اس کو کوئی مطلب یہ نہیں کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم آرام سے رہیں، لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں اور ہم آرام سے رہیں، ایسا نہیں. یہ مطلب نہیں، یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو اور ہم اس کے لیے کوئی فکر نہ کریں، دل میں برا بھی نہ سمجھے، تو ایمان کا آخری درجہ تو دل میں برا سمجھنا ہے. تو وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ دنیا کی چمک دھمک سے یہ آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کو استغنا کہتے ہیں. وَمَن يَتَصَبَّرْ. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور سنو تو سمجھ میں آئے گا استغنا کیا چیز ہے. مصر کے اندر ایک عالم تھے، وہ درس دے رہے تھے. ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی تو وہ پیر پھیلا کے درس دے رہے تھے. جو مصر تھا، مصر کا جو والی تھا، اس کا دورہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ درسگاہ میں کوئی عالم صاحب ہیں، وہ اپنا پیر پھیلا کے درس دے رہے ہیں. وہ دروازے پر کھڑا ہوا لیکن وہ اپنا درس دیتے رہے، وہ پیر سمیٹے نہیں. کچھ لوگوں نے کہا حضرت جو ہے وہ حاکم وقت آیا ہے، بادشاہ آیا ہے، آپ اپنا پیر سمیٹ لیجیے. لیکن انہوں نے کچھ سنا نہیں، وہ اپنا درس دیتے رہے. دوسرے دن حاکم وقت نے ایک تھال کے اندر دینار اور درہم ان کے پاس بھیجے. انہوں نے واپس کر دیا اور فرمایا الذی یمد رجلا لا یمد یدن. جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس کو کہتے ہیں استغنا. کہ جو استغنا اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ آدمی خیال بھی نہیں کرے گا، گمان بھی نہیں کرے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمت اور طاقت عطا فرمائیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صبر کا واقعہ ہے. واللہ عالم بحقیقت الواقعہ. کہ واقعہ صحیح ہے نہیں ہے اللہ جانے، لیکن یہ مشہور ہے ان کے بارے میں. کچھ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کے گھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب مجھے آپ کی امی سے شادی کرنی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ میری امی عاقلہ بالغاں ہیں، بڑی ہیں، میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں. ابا کا انتقال ہو چکا تھا تو امی تھی اکیلی. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، باہر آئے تو دیکھو وہ آدمی مرا پڑا تھا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قتلہ صبری. میرے صبر نے اس کا قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صبر میں بہت طاقت ہے. الصبر مفتاح الفرج. صبر یہ کشادگی کی چابی ہے. کشادگی یعنی حالات تنگ ہیں، آپ نے صبر کر لیا حالات کھل جائیں گے. ہمارے نبی نے صبر نہیں کیا کہ مکے میں فرشتوں کو بلوا لیا اور سارے مکے والوں کو ٹھیک کر دیا. ایسا ہوا کیا؟ صبر کی، تکلیف برداشت کی، ہجرت کی. اور کیسی ہجرت؟ ایسا شان سے نہیں بلکہ تکلیفوں سے چھپ چھپ کر، لوگوں سے بچ بچا کر. غار ہرا میں 3 دن چھپے رہے، غار ثور میں 3 دن چھپے رہے. غار ہرا میں نہیں، غار ثور میں. پھر نکلے. کتنا صبر کیا. لیکن مکہ فتح ہوا کہ نہیں؟ پھر مکہ فتح ہوا شاندار طریقے سے. اور پھر صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا الیوم یوم الملحمہ. آج تو بدلے کا دن ہے، آج اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. آج رحم کا دن ہے.
آج مہربانی کا دن ہے. ایسے اخلاق کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا. آج کل کے جو حکمراں ہیں ایک دوسرے کی میمکری ہی کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. یہ کیا پبلک کا بھلا کریں گے؟ ان کے اخلاق کے ٹھکانے نہیں، صرف لاکھوں کے ٹھکانے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لاکھوں کے ٹھکانے ہیں، اخلاق کے ٹھکانے نہیں ہیں. اور پھر کبھی کبھی جو ہے وہ ٹھکانے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی کو کوئی بھلائی نہیں دی گئی، کوئی بہترین چیز، کشادگی والی چیز نہیں دی گئی صبر سے بہتر. صبر سے بہتر کوئی بہترین چیز کسی کو نہیں دی گئی. کیونکہ صبر، ہر معاملے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. لوگ سمجھتے ہیں شادی کرو شادی کرو، خوب جشن، خوب پیسہ خرچہ کرو، لیکن شادی کے بعد جو صبر کرتے ہیں تو وہی جانتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور جو شادی کرتے ہیں. کہ کبھی مزاج نہیں ملتا، کبھی بات نہیں ملتی، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. دکان کھول لیے، اب چل نہیں رہی ہے، پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، اب جی چاہ رہا ہے کچھ اور کر لیں، بند کریں. غصہ آ رہا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، لے نہیں رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو الجھن ہوتی ہے آدمی کو. صبر تو ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو بہترین تحفہ اور عطا اللہ تعالی کی طرف سے اور بہترین کشادگی والی چیز صبر سے بہتر نہیں دی گئی. صبر سے بہتر نہیں دی گئی. صبر بہت بڑی چیز ہے. آپ جس فیلڈ میں ہو، صبر کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. اگر آپ کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، آپ کہیں سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے وہ میں نے شروع میں کل اس پہلی مجلس میں سمجھایا تھا. صبر کا جب بیان شروع ہوا تھا. وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال، یہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تو ہے صہیب رومی سے، لیکن یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے. یہ عراق کے قریب موصلی ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. لیکن رومیوں نے ان کو بچپن میں بیچ دیا تھا عربوں کے ہاتھ، اس لیے رومی کہلانے لگے. اس لیے ہم مشہور کیا ہے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ روم کے نہیں تھے، عراق کے تھے، عراقی تھے. اور ان سے 28 روایتیں منقول ہیں، 28 احادیث ان سے منقول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت نماز جنازہ کی وصیت جو فرمائی تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وصیت فرمائی. حالانکہ ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول، لیکن اب دیکھیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی. اور حضرت عمر کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو 3 دن تک خلافت کا مسئلہ چلتا رہا کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے، کس کو بننا ہے. تو اس میں 3 دن انہوں نے ہی مسجد نبوی میں امامت فرمائی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 72 سال کی عمر میں پھر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہوئے، انتقال ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے، یعنی اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کے 5 ہاتھ، 5 انگلیاں، 5 ہاتھ نہیں، 5 انگلیاں اس کی گھی میں ہیں. کس میں ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی 5 انگلی گھی میں ہے. تو مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے. حضور فرما رہے ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی، بھلائی ہی بھلائی. کیسے؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ کسی کے لیے نہیں دنیا میں سوائے مومن کے. وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی، خوشی پہنچتی ہے تو یہ سجدہ شکر کرتا ہے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. سمجھ میں آئی بات؟ فکان خیر لہ، اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو حدیث شریف قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے نعمت میں اضافہ کریں گے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا. تو ہر حال میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہا کہ ہم لوگ دونوں جنتی ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت حسین و جمیل ہو، میں تم کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری بیوی کتنی اچھی، نیک صالح ہو، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں. اور میں ذرا کالا سا ہوں تو تم مجھے دیکھ کر صبر کرتی رہتی ہو، تو صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنہا وكرب ابتاه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بوجھل ہوا، یعنی آپ کی بیماری جب سخت ہو گئی اور آپ بے ہوش ہونے لگے تکلیف کی وجہ سے، فقالت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وا کرب ابتا، ہائے میرے ابا کی مصیبت. لیس علی قال فقال لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بیٹی، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آج تکلیف ہے کیونکہ آج جانا ہے دنیا سے، لیکن آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فلما ماتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا ابتا، اے میرے ابا، ہائے میرے ابا. انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لی اور ہائے میرے ابا، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ہائے میرے ابا، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں، ان سے تعزیت کرتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا جی کیسے ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ سمجھ میں آئی؟ تمہارے دل کو اچھا لگا کہ تم حضور کے اوپر مٹی ڈالو؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر کچھ باتیں عرض کی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں. یہ نوحہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو اظہار غم ہے. اظہار غم جائز ہے. اور نوحہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑ دے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، جاہلیت جیسی بات کرے، تو یہاں حضرت فاطمہ نے اپنے گال کو نہیں پیٹا ہے، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑا ہے. ایک غم کا اظہار کیا کیونکہ بیٹی تھیں اور وہی موجود تھیں، وہی بچی تھیں آپ کی اولاد میں، اور کوئی بچا نہیں تھا. سمجھ میں؟ سب کا انتقال ہو چکا تھا. ہاں بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تو انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے. اور پھر ذرا سوچو کون سی ہستی ہے یہ؟ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ہستی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا نہیں اس سے محروم آبی و خاکی، ہری ہو گئی ساری دنیا خدا کی، ساری کھیتی خدا کی، نہیں اس سے محروم آبی و خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. تو کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور پھر ابا، پھر رسول اللہ، پھر خاتم النبیین، سب کچھ. اب انتقال ہوا ہے، معمولی صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کنٹرول کیا. اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے اندر اس کو بیان فرمایا. ورنہ آدمی کیا کیا باتیں کرنے لگتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے کہ ارے ان کو نہیں انتقال ہونا تھا، ان کی جگہ مجھے چلے جانا تھا. عجیب بات ہے. ایک آدمی بہت پریشان ہو گیا تو کہنے لگا کہ اس سے اچھا میں مر جاؤں. فوراً فرشتہ آ گیا کہ چلو. اس نے کہا مذاق بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اب دیکھو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی بیوقوفانہ کہ ارے ان کو نہیں جانا تھا، مجھ کو جانا تھا، میں چلا جاتا، یہ ہے وہ ہے. لیکن ابھی مرنے کے لیے کہہ دو تو کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی بہت مدینے میں مرنے کی دعا کرتا تھا، پھر حج نصیب ہوا اور مدینہ پہنچا تب ٹینشن میں کہ کہیں دعا قبول تو ہو نہیں گئی ہے، کہیں انتقال تو نہیں ہو جائے گا مدینے میں، ابھی تو کھجورے لینا ہے، شاپنگ کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا بھر. تو یہ انسان ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بہت جلد باز، بہت جلد باز، باتیں کر لیتا جلدی جلدی، لیکن پھر جب سوچتا ہے تو افسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.